الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. ان آیات میں اللہ نے توحید کو ثابت فرمایا ہے اور مثال یہ دی ہے کہ دیکھو اللہ ہی وہ ذات ہے، یا اللہ کے لیے عبادت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس اللہ کے تمہارے اوپر بڑے بڑے احسان ہیں۔ ان بڑے بڑے احسانوں میں سے ایک بڑا احسان اللہ نے بتلایا کہ اس ذات نے تم کو وجود دیا ہے۔ تمہاری ہستی کہیں نہیں تھی، اس ذات نے تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد روزی کا انتظام فرمایا، رزق دیا۔ اب رزق کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں رزق کا مطلب ہے کھانا پینا، نہیں، یہ تو رزق کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ رزق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے جینے کا سلیقہ دیا، گھر دیا، مکان دیا، اولاد دی، بیوی دی، ماں باپ دیے۔ غرض یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، صحت دی، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے اپنے احسانات میں سے ذکر کیا کہ وہی ذات ہے جس نے ہمیں زندگی دی اور پھر بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا بلکہ رزق کا انتظام فرمایا، اور وہی ذات ہے جو تم کو موت دے گا، اور وہی ذات ہے جو تمہیں قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ لہذا ان تمام احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اسی ذات کی عبادت کی جائے، اسی کو اپنا رب مانا جائے۔ اللہ خطاب کر کے مشرکوں سے فرماتے ہیں هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، یہ بتاؤ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں، سوچو تو صحیح کہ تمہارے بنائے ہوئے عقیدے کے مطابق مصنوعی معبودوں میں سے کون تم کو روزی دے سکتا ہے، کون وجود دے سکتا ہے، کون عزت دے سکتا ہے، کون مار سکتا ہے، کون قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ جب ایسا نہیں ہے کوئی،
اور وہ ذات ہے صرف اللہ کی جو یہ کام کر سکتی ہے، تو عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے۔ یہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اے لوگو ظہر الفساد فی البر والبحر، تم دیکھ رہے ہو خشکی میں یعنی زمین پر، اور تری میں یعنی پانی میں لوگوں کی بداعمالیوں کے سبب بلائیں پھیل رہی ہے۔ یہاں اللہ نے فساد کا لفظ استعمال کیا، جس کی مثالیں علماء نے لکھی ہیں کہ یہ بے موسم برسات کا آنا، یا بارش کا رک جانا، یا پھر سیلاب کا پھیل جانا، پیداوار کا کم ہو جانا، نئی نئی بیماریوں کا آنا، ہر چیز کا مہنگا ہو جانا، ظالم حکمراں کا مسلط ہو جانا، اور قانون داں بے انصافی کرنے لگیں، باہم بادشاہوں کا آپس میں لڑنا، محبت کی کمی، نفرتوں کی زیادتی، چھوٹوں کا بڑوں کا احترام نہ کرنا، اور بے ادب اور گستاخ ہو جانا، زناکاری، خونریزی، قتل و غارت، یہ تمام کے تمام فساد کے اندر داخل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فساد جو زمین میں ظاہر ہو رہا ہے، یہ اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ زمین کے اندر پیداوار کم کیوں ہو رہی ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ مزہ چکھائے ان بداعمالیوں کی سزا کچھ دنیا میں مل جائے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا کچھ سزا دنیا میں مل جائے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر دنیا میں فساد پھیل جائے گا تم تباہ ہو جاؤ گے تو تمہاری ساری سزا ہم تمہیں دنیا میں دے دیں گے، نہیں، بعض الذی عملوا، تھوڑی سی سزا، یعنی جو کرتوت کرتے ہو اس کی ساری سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن باز آ جاؤ، اس کے لیے دل نرم ہو جائے، بیماریوں کو دیکھ کر دل نرم ہو جائے، آفتوں اور پریشانیوں میں عام طور پر دل نرم ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے ان بیماریوں کا اور دنیا میں فتنہ اور فساد اس لیے آ رہا ہے تاکہ تمہارے دل نرم ہو جائیں اور تم اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا، اے لوگو زمین میں چل پھر کر دیکھو، جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا انجام نافرمانی کے سبب کیا بنا۔ پھر جب دل نرم ہو جائے زمین میں چل پھر کر دیکھنے کے بعد اور حوادثات اور آفت اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، دین حنیف کی طرف، سیدھے دین کی طرف اپنی توجہ کو کر لو، اس سے پہلے کہ خدا کی طرف سے ہٹنا ممکن نہ ہو۔ اس دن تمام لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی اپنی موت سے پہلے اور قیامت کے آنے سے پہلے بداعمالیاں چھوڑ کر اپنی ساری توجہ دین کی طرف کر لو، اور جو اب سے پہلے ہو گیا تو توبہ اور استغفار کا دروازہ ابھی اللہ نے کھول رکھا ہے۔ اخیر کی آیت کا مضمون یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں من کفر فعلیہ کفر، جو بداعمالی کر رہا ہے یا جو کفر کر رہا ہے تو اس پر اس کے کفر کا وبال آئے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کر رہا ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کے لیے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات حضرت علامہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے لکھی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو کفر کر رہا ہے اس کا وبال اس کے سر، اور جو نیک عمل کر رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو ایمان لا رہا ہے۔ کیوں؟ یہاں نقطہ نقل یہ کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد یا ایمان لانا اس کے لیے عمل صالح شرط ہے۔ عمل صالح کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے ایمان کا اظہار تو کرتا ہے لیکن ساتھ میں
چوری بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، سود بھی لیتا ہے، زناکاری بھی کرتا ہے، نامحرموں کی طرف دیکھتا بھی ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، تو اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا، کفر کے مقابلے میں اللہ نے اعمال صالحہ کے بارے میں فرمایا کہ جو اعمال صالحہ کریں گے تو اس کا فائدہ ان کی ذات کو پہنچنے والا ہے، اور پھر وہ اللہ کے دربار میں اللہ کے فضل سے اپنے نیک اعمال صالحہ یا اعمال صالحہ کا بدلہ اللہ کی طرف سے ملے گا، اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اعمال بد کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتے، نفرت فرماتے ہیں۔ یہ آج کی آیات کا مضمون ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے اے لوگو تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا۔ جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ ذات اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہے، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ اے لوگو اپنا رخ صحیح دین کی طرف ہمیشہ قائم رکھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر یعنی کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے راستہ بنا رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے لوگوں نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے بہترین بدلہ دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ یقیناً اللہ ناشکر کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔